الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنهم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان معه فرجف أحد فضربه برجله فقال يا أحد اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. پہلا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اس سے پہلے کفار کا اور یہود و نصارہ کا ذکر چل رہا ہے تو ان کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اگر یہود و نصارہ اور دیگر کافر اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح کے اے نبی آپ کے صحابہ نے آپ کے اوپر ایمان لایا ہے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب تو وہ ہدایت والے کہلائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر انہوں نے یہ بات نہیں مانی، آخری نبی، آخری کتاب، آخری شریعت پر ایمان نہ لایا، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، بس وہ ابھی بدبختی میں ہی ہیں، ضد میں ہی ہیں، مومن نہیں کہلائیں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ان کے خلاف جو دشمنان اسلام ہیں، اے مسلمانوں، دشمنان اسلام کے خلاف اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ کو خطبے میں تلاوت کرنے کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تھا تو پہلا وار ان کے ہاتھ کے اوپر کیا گیا تھا، دوسرا پھر سر پر وغیرہ. تو وہ خون جو ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس آیت کریمہ کے اوپر گرا تھا، جو اب تک مختلف ملکوں میں وہ میوزیم میں یہ قرآن مجید رہا ہے، مصحف عثمانی، جو آج کے دور میں ترکی کے پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور فرمان جو تلاوت کیا ہے وہ ایک واقعہ پیش آیا جس پر آپ نے ارشاد فرمایا. واقعہ یہ ہے کہ آپ مدینہ سے سائڈ میں احد کی طرف تشریف لے گئے اور
آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ، یہ 3 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ گویا آپ سمیت 4 آدمی تھے۔ مسجد نبوی کی ایک سائڈ تو قبلے والی ہے، جو دوسری سائڈ ہے قبلے کے بالکل برعکس، اس کے سامنے تقریباً یہ 6 میل پر مشتمل ہے احد پہاڑ تقریباً نظر آتا ہے۔ آپ احد پہاڑ کی طرف ویسے جیسے دل چاہتا ہے چلنے پھرنے کا تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ ابو بکر عمر عثمان تھے۔ جب آپ پہاڑ پر چڑھ گئے صاعدہ احدا، آپ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، وابو بکر و عمر و عثمان معہو، یہ تینوں ساتھ تھے۔ فرجف، احد پہاڑ ہلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضربہ برجلہ، اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارا احد پہاڑ پر، اور فرمایا کہ اے احد ٹک جاؤ، کیوں ہلتے ہو؟ تمہارے اوپر فإنما علیک نبی، تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور 2 شہید ہیں، حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، 2 شہید ہیں۔ گویا کہ ان کی شہادت کی بشارت کہیں یا پیشین گوئی کہیں، وہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ ہم گزشتہ جمعے پر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پر بات کر رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند خصوصیات بھی ہیں، جن میں سب سے بڑی حلم و حیا والی صفت ہے۔ بہت تحمل والے شخص تھے، اور حیا ان میں بہت زیادہ تھا، جتنا ضرورت ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تھا۔ بعض لوگ طبعاً زیادہ حیادار ہوتے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یوں اوپر کر کے نا تیبند یوں بھی بیٹھے ہوتے نا گھٹنوں تک وغیرہ گرمی کی وجہ سے، تو اور صحابہ آتے رہتے، آپ اپنے تیبند کو درست نہیں کرتے تھے، پنڈلیاں آپ کی نظر آ رہی ہوتی تھیں۔ اگر عثمان آ جاتے تو آپ اپنی پنڈلیوں کو بھی سیٹ کر لیتے، حالانکہ شرم تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت سارے آتے رہے، آپ نے تیبند درست نہیں کیا، پنڈلیاں ننگی ہوتی رہی، نظر آتی رہی، حضرت عثمان آئے تو آپ نے پنڈلیاں بھی چھپا لی ہیں۔ تو اس وقت آپ نے ایک جملہ فرمایا جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، استستحیی منہ برجل کما استحتی الملائکۃ منہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو وہ خود اس طرح تھے، تو اسی لحاظ سے آپ نے وہ تو حیا کی صفت ان میں بہت غالب تھی، حلم اور بردباری غالب تھی، اور سخاوت اس زمانے میں ان کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا۔ اس سے پہلے تھوڑا سا عرصہ ایک شخص پہلے گزرا ہے، اس کو حاتم طائی کہتے ہیں۔ حاتم طائی بھی تقریباً سخی تھا، لیکن اتنا زیادہ مالدار نہیں تھا جتنے یہ تھے۔ ان کا بیٹا، حاتم طائی کا بیٹا عدی، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت والی صفت پہلے سے ہی غالب تھی۔ یہ جب مسلمان ہوئے تو ان کا ایک چچا ہوتا ہے حکم بن عاص، انہوں نے ان کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا اور خوب مارتا تھا کہ تم اسلام مذہب سے پھر جاؤ، اپنے پرانا آباء و اجداد کا جو طریقہ ہے اسی پر واپس آ جاؤ۔ تو یہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ کو اسلام کی سمجھ نہیں ہے، اسلام بہت سرور دینے والا، راحت دینے والا مذہب ہے،
اس میں جو داخل ہو جاتا ہے حقیقی معنی میں، پھر وہ مار کھانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن اسلام سے پھر جانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی دی وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہوئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں کہ یہ پڑھے لکھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان لانے کے ساتھ جو صحابہ پڑھے لکھے تھے، یعنی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں وغیرہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود آپ نے سکھایا۔ اور لیکن بعد میں جب حضرات صحابہ مسلمان ہوتے گئے تو آپ نے پھر حکم بھی فرمایا تھا کہ لکھنا پڑھنا اور دوسری زبانیں آپ لوگ سیکھیں۔ یہ کاتبین وحی میں سے بھی رہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصی خطوط ہیں، یہ کتابیں بھی ملتی ہیں، آپ نے جن بادشاہوں کو خط لکھے ہیں ان میں آپ نے مختلف صحابہ سے وہ خط لکھوائے، وہ خط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھے ہیں۔ آپ کی خصوصی صفات میں سے آپ جامع القرآن ہیں، اسی وجہ سے ان کے نسبت سے مصحف عثمانی مشہور ہوا۔ یہ کام شروع تو ہو گیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ قرآن لکھا ہوا تھا مختلف چیزوں پر، اور پوری اس تاریخ کے ساتھ کہ یہ سورت اس سورت کے بعد لکھنا، اس میں بسم اللہ لکھنا، اس میں نہ لکھنا، یہ آیت جو آج نازل ہوئی اس کو فلانی سورت کے ساتھ جوڑ دیں، اس طرح لکھا ہوا تھا، لیکن ایک جگہ میں جمع نہیں تھا۔ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کو حضرت ابو بکر نے امیر بنایا تھا اور قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور ہی مختصر سا تھا، 2 سال۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس کے درمیان میں حضرت عمر کا 10 سالہ دور آتا ہے۔ تو جو کچھ ترتیب جمع ہوئی بس نظام چلتا رہا۔ جس طرح حضرت ابو بکر کے سامنے منکرین زکوٰۃ، مرتدین اور جھوٹے نبوت کے داعیوں کا سامنا تھا، اور اسی میں مقابلہ ہوتا رہا۔ بہت سارے صحابہ بھی اس میں شہید ہوئے۔ یہ بہت بڑے چیلنج تھے حضرت ابو بکر کی خلافت میں، مرتدین کا، منکرین زکوٰۃ کا، اور فتنہ مسیلمہ کذاب جھوٹے نبیوں کا، وہ 5-7 ہو گئے تھے۔ بہرحال ان کا کلکمہ ہوا اور بہت سخت جہاد ہوا۔ بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اس میں شہید بھی ہوئے، اور بدری صحابہ بھی شہید ہوئے، حفاظ بھی کئی شہید ہوئے۔ حفاظ کو بچایا جاتا تھا کہ حافظ قرآن جو ہیں اور عالم وہ بچ جائیں تاکہ امت کو سبق بعد میں سکھانا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا معرکہ تھا مسیلمہ کذاب کے خلاف، یعنی منکرین ختم نبوت کے خلاف، کہ اس میں بہت سارے حفاظ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت بڑا سامنا تھا قیصر و کسریٰ کا۔ اس وجہ سے انتظامی لحاظ سے دوسرے امور میں توجہ کم رہی کہ نظام چل رہا ہے۔ قرآن مجید جو زید بن ثابت نے جمع کیا ہے، انہوں نے جو جمع کیا تھا وہ 7 لغت پر، 7 قرات پر ہی جمع کیا تھا۔ قیصر و کسریٰ ہر روز سانس لیتے رہتے تھے اور دانت پیستے رہتے تھے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ قرآن کہتا ہے نا کہ تھوڑا تھوڑا بغض ان کا باہر نکلتا ہے، کفار کا جو سینوں میں ہے وہ بغض تمہارے خلاف ہے، جو وہ بہت زیادہ ہے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سالہ خلافت کے دور میں بہت بڑے چیلنج جو تھے وہ قیصر و کسریٰ یعنی فارس اور روم کے تھے۔ یہ علاقے فتح ہوئے،
یہ سارے کوئی گرفتار، کوئی مردار، کوئی خزانے سب صحابہ کی جمع ہوئی ہے وغیرہ، لیکن ان میں جو ایک استحکام ہوتا ہے نا جی، ایک علاقہ فتح ہوا اور اس میں باقاعدہ 100% استحکام کے ساتھ اسلامی حکومت قائم ہو جائے، وہ بڑے شہروں میں قائم ہو گئی تھی۔ لیکن جو شریر لوگ تھے، فارسی آتش پرست یا عیسائی وغیرہ، یہ سیڈوں میں جا کر پناہ انہوں نے لے لی تھی سیڈوں میں۔ اس نظام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درست کیا۔ جو علاقے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے اور ان کی سیڈوں میں جا کر دشمنان اسلاموں نے پناہ لی، اور وہ وہاں مشورہ بھی کرتے رہتے تھے مسلمانوں کے خلاف، ان تمام علاقوں کو دوبارہ فتح کیا، دوبارہ نظام اسلامی اس میں نافذ کیا اور استحکام کیا نظام کو۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ عثمان غنی کی جو فراست ہے، تدبر ہے، حکمت ہے، ان کی باڈی کے نظام کو دیکھ کر تو لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ عثمان اتنے بڑے کارنامے کر جائیں گے۔ شریف آدمی، خاموش مزاج، نہ کوئی مشورہ کسی چیز میں دینا، رومال سے اوپر اوڑے رکھتے تھے، اور اسی ترتیب پہ کہیں پتہ چلتا فلانا بھوکا ہے، فلانے کے کپڑے نہیں ہیں، تجارت وغیرہ اس طرح توجہ۔ کہ اتنا بڑا نظام کہ عمر کے ایک روح تھا، دبدبہ تھا وغیرہ، ایک نظام تھا۔ اللہ نے قدرت ہے نا جی، مزاج مختلف بنائے ہیں۔ ان کے فتوحات کو بھی درست کیا، اور پھر جب علاقے سیڈوں میں فتح ہونے شروع ہوئے، اب آپ پچھلی جگہ میں آئیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن مجید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ایک جماعت بنائی تھی اور جمع کیا تھا، وہ 7 لغات پر تھا۔ بنو تمیم، بنو حجاز وغیرہ، بنو عدی، سب کی لغت پر۔ جو بعض قاری صاحبان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ عام روٹین کی جو آیت ہم پڑھتے ہیں اس سے تھوڑا سا وہ مختلف پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ دوسری قرات ہوتی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں والشمس وضحاہا، وہ پڑھتے ہیں والشمس وضحیہا، یہ وہ دوسری قرات ہے۔ تو زید بن ثابت نے سب قرات کو اوپر جمع کیا تھا۔ بارڈروں پر اختلاف ہوا اپنے فوجیوں کا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، کہ وہ شخص کہتا ہے میں صحیح پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ والشمس وضحیہا پڑھ رہے ہو، غلط پڑھ رہے ہو۔ یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، تو آپ نے پھر ایک لغت پر، بنو حجاز پر، قرآن مجید کو جمع کیا۔ یہ اصل لغت ہے، باقی سیڈوں میں لکھوائی گئی، اس پر بھی کتابیں ہیں، قرآن نے پڑھا ہے، پڑھاتے ہیں اب بھی، لیکن مین مرکزی جس کے اوپر تلاوت کی جائے گی وہ یہ بنو ہاشم کی لغت پر ہوگی، بنو حجاز کی لغت پر ہوگا۔ تو چنانچہ سارے اختلافات ختم ہو گئے۔ اب وہ بھی جو تلاوت کر رہے ہیں والشمس وضحاہا، یہ بھی والشمس وضحاہا، اختلاف نہیں ہوا۔ وہ جو الفاظ کا اختلاف ہے وہ ترجمے میں کوئی فرق نہیں۔ مثلا انا نبشروک بغلام، 16ویں پارے کی آیت ہے، اللہ پاک بشارت دے رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں، ایک لڑکا دینے والے ہیں۔ انا نبشروک، اب دوسری قرآن میں کیا ہے؟ انا نبشروک، نبشرو نبشرو، کوئی معنی میں فرق نہیں۔ ایسی کئی اور چیزیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کارنامہ کہ انہوں نے ایک لغت پر قرآن کو جمع کیا اور کہا تلاوت اس لغت پر کی جائے گی، قرآن چھپوا دیے گئے، کتابت کرا دی گئی، اس وجہ سے ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ جمع تو اس وقت شروع ہوئے تھے۔ اور جو آپ نے سنا ہے مصحف عثمانی، وہ مصحف عثمانی بھی اسی وجہ سے منسوب ہے کہ حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قرآن مجید ترتیب کے ساتھ کتابت کرایا، اور آج تک وہی ہے۔ اور اسی اپنے مصحف کو جو درست کرایا تھا
اس کی تلاوت کر رہے تھے جو آخری پہلے پارے کا آخری رکوع ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کیا عظیم آیت ہے۔ شہادت کے وقت اس آیت کریمہ پر حضرت عثمان کا خون کے قطرے گرے ہیں، وہ جو آج تک محفوظ ہے۔ اگر عام لوگوں نے ایمان لایا اس طرح جس طرح کہ اے صحابہ تم نے ایمان لایا ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تو وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر ایسا ایمان نہیں لایا، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، ابھی تک وہ کفر میں، ضد میں، بدبختی میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ پاک کافی ہے تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں، واللہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ آیت دیکھو، اور مطلب اور مفہوم کے لحاظ سے اس وقت کے حالات کے بالکل مطابق ہے، اللہ ہی کافی ہوا۔ تو بات یہ کہ یہ جامع القرآن ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، جو آگے پیچھے آپ لوگ تبصروں میں وغیرہ سنتے رہتے ہیں، آپ توجہ سے سنیں گے تو حقیقی بات وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ علم دین ایک مخدوم علم ہے، اس کے اوپر زندگیاں کھپائی جائیں نا جی، ساری زندگیاں صبح و شام کھپائی جائیں تو تھوڑا سا حصہ مل جاتا ہے۔ العلم عز لا ذل فیہ، یحصل بذل لا عز فیہ۔ بڑی مدت کھپانے کے بعد علم کا کچھ حصہ ملتا ہے۔ بہت بڑا عالم بھی آخر میں یہ کہہ جاتا ہے کہ بہت بڑے عالم اور بھی ہیں، ہم تو چھوٹے سے لوگ۔ تو یہ 4 کتابیں 4 صفحے اردو کی پڑھ کے اور اسلامی سکالر بن کے یوٹیوب کی پیداوار بن کر اسلام کی خدمت نہیں ہوتی، حقیقت کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اور وہ تمام ذخیرہ احادیث، قرآن مجید کی تفاسیر، ان کا ناسخ منسوخ، شان نزول وغیرہ سارے حالات سامنے ہوتے ہیں ایک عالم دین کے۔ بات کیا کرنے لگا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر تھے، اس سے پہلے ان کے بھائی یزید بن سفیان شام کے گورنر تھے۔ یزید بن سفیان جو گورنر تھے یہ فوت ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ تو ان کے بھائی یزید کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی کی جگہ پر شام کا گورنر لگا دیا، اور یہ شروع سے چلے آ رہے تھے۔ وہ جب پرانی بات ہے، ادھر سے ان کے پہلے ہی تعلقات تھے وغیرہ بنو امیہ کے شام کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پوچھتے رہے کہ حضرت جو کیسر و کسریٰ کے علاقے فتح ہو گئے، یہ شام مصر وغیرہ یہ فتح ہو گئے، ان میں سے جو شیاطین لوگ ہیں جو اسلام کی طرف نہیں آئے، وہ سمندر پار جا کے ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ آپ امیر ہیں، آپ مجھے اجازت دیں، میں بحری بیڑا بنواتا ہوں اور فوج میرے حوالے کریں، میں ان شرپسندوں کے خلاف جہاد کے لیے جاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ فرماتے رہے، معاویہ چھوڑو، یہ بہت علاقہ 22-44 لاکھ مربع میل یہ علاقہ ہمارے پاس ہے، اس میں اسلام کا کام کرو، خدمت کرو، تعلیم وغیرہ ایک مطلب مثالی نظام قائم کرو، یہی ٹھیک ہے۔ یہ کہتے رہے کہ ہمارے خلاف سازش ہوتی رہی، ہو رہی ہے، لیکن حضرت عمر نے امیر معاویہ کو اجازت نہیں دی۔ اب اس بات کو یہاں روکیں۔ ام حرام ایک خاتون ہے رضی اللہ عنہ، آپ کے رشتہ داروں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو ان کے گھر میں قیلولہ فرما رہے تھے۔ اس حدیث کو بخاری مسلم وغیرہ نے سب نے بار بار نقل کیا ہے۔ اب ہمارا تو مختصر سا ٹائم ہے، حدیث میں نا کئی سبق ہوتے ہیں،
جس جگہ جو سبق بیان ہو رہا ہوتا ہے وہ حدیث وہاں بیان ہو گئی، اس حدیث میں ایک دوسرا سبق ہے وہ کہیں بیان ہو رہا ہے دوسری جگہ پہ، وہ حدیث دوبارہ وہاں بیان ہوگی کہ وہ دوسرے سبق کی وجہ سے وغیرہ۔ آپ قیلولہ فرما رہے تھے کہ یکدم اٹھے اور تبسم فرمایا۔ ام حرام نے پوچھا حضور آپ ہنسے کیوں؟ تو فرمایا کہ میری امت کے لوگ سمندری جہاد کرنے جا رہے تھے، سمندری بیڑے پر سوار تھے، ایسے خوش و خرم جہاد کرنے جا رہے تھے جیسا کہ بحری بیڑا پر بادشاہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ اسلام کا پیغام آگے پہنچے گا سمندر پار بھی۔ اچھا یہ کہنے لگی حضرت جی آگے ایک جملہ ہے، اللہ نے ان کی سب کی مغفرت کر دی ہے جو سمندری بیڑے پر سوار ہیں، یورپ میں جہاد کرنے جا رہے ہیں، ان کی سب کی اللہ نے مغفرت کر دی ہے۔ ام حرام عرض کرنے لگی حضور مجھے بھی ان میں شامل کر دیں، میرے بھی مغفرت ہو جائے، مجھے بھی ان میں شامل کر دیں۔ اب عورت ہے اور اس وقت بھی بڑی عمر ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو بھی ان میں سے۔ پھر دوبارہ سو گئے، دوبارہ یہی صورت پیش آئی، پھر تیسری مرتبہ سو گئے، تیسری مرتبہ بھی یہی صورت پیش آئی ہے۔ اب اس واقعے کو یہاں رکھیں، اب آگے آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آ جاتا ہے، میں تو اصل موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات، جیسے ان کا جامع القرآن ہونا ہے، مسجد نبوی کی توسیع کرنا ہے، بیر روما کو خرید کر 1,00,000 درہم میں بیر روما خریدا گیا، جو وقف کیا ہے آپ نے ہر کوئی لے سکتا ہے۔ اس کو پھر بیر جنت بھی کہا جاتا رہا، کیونکہ آپ نے بشارت دی تھی کہ بیر روما جو خریدے گا اور وقف کرے گا انسانیت کے لیے تو میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس کنویں کو پھر جنتی کنواں بھی کہا جاتا رہا، یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خریدا تھا۔ یہ ان کی خصوصیات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے ساتھ تعلقات تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن ادب اپنی جگہ پر تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شکایت لگی حضرت عمر کے سامنے کہ حضرت تو آپ تو 17 پیوان لگے ہوئے ہوتے ہیں قمیض پر، اور آپ خلیفہ مسلمین ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اتنا اعلیٰ سوٹ ہوتا ہے، شاہی جبے ہوتے ہیں، بڑا تخت ہوتا ہے، بڑی پگڑی عالی شان قسم کا نظام ہوتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں سائڈوں میں حتیٰ کہ نماز کے وقت بھی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ تو اس طریقے سے وہاں پر شام میں حکمرانی اور گورنری کرتے ہیں، اور آپ کا یہ طریقہ ہے۔ شکایت لگائی، حضرت عمر جو ہے نا ایسی ایک طرف سے شکایت سن کے دوسری طرف سے کارروائی نہیں کرتے تھے، اور یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ میں سے بھی کئی افسر بیٹھے ہوتے ہیں، تفتیش ضروری ہے، بعض دفعہ غلط فہمی ہوتی ہے، بات کچھ اور ہوتی ہے آگے کچھ اور پہنچتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جب ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا امیر معاویہ تمہارے خلاف یہ شکایت آئی ہے، تم اس طریقے سے لباس پہنتے ہو، یوں رہتے ہو، یوں رہتے ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا نا حضرت عمر کو، حضرت عمر مان بھی گئے جواب، اور ساتھ پھر ایک لفظ فرمایا کہ ایک تو قیصر و کسریٰ تھے نا جو تھے، معاویہ مسلمانوں کا قیصر ہے، وہ قیصر و کسریٰ روم اور فارس کے تھے، معاویہ قیصر و کسریٰ یہ بادشاہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے، اور اس کو اس طرح رہنے کی اجازت دے دی۔ کیوں؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات حضرت عمر سے رکھی سامنے کہ حضرت جس جگہ میں رہتا ہوں اس جگہ مدینہ کے مکین نہیں ہیں، آپ صحابہ میں رہتے ہیں، مدینہ کے مکینوں میں رہتے ہیں، وہاں پیوند زدہ بھی لباس کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سارا اسلام لوگ سمجھتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں۔ یہاں پر کفر ہے، فرقہ ضالہ ہیں، اسلام کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جب مسلمانوں کا گورنر ایک شان و شوکت میں ہوتا ہے تو ان کے اوپر روب طاری رہتا ہے۔ میں مسلمانوں کے لحاظ سے جو ان کا افسر ہوں،
کفار کے اوپر روک ڈالنے کے لیے اچھا لباس پہنتا ہوں، اگر اسلام اجازت دیتا ہے تو میں پہنوں گا، اور اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو میں نہیں پہنوں گا۔ تو فرمایا کہ مجاہد تو رنگ بھی کالا کر سکتا ہے داڑھی کا، کہ جب کفار کو اوپر روب کرنا ہو، مجاہد تو ریشمی لباس بھی پہن سکتا ہے، جو ریشمی لباس مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، تو آپ کے لیے یہ شاہانہ لباس پہننا جائز ہے۔ یہ امیر معاویہ ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں اپنے دور میں حضرت عثمان غنی سے، جو میرا رشتہ دار بھی تھا، عثمان بھی بنو امیہ ہے اور معاویہ بھی بنو امیہ میں سے رضی اللہ عنہما، اور ہمارے دلوں میں کوئی کسی کے بارے میں کوئی کمی نہیں ہے، اچھا کوئی کمی رکھتا ہے تو اس کا اپنا نصیب مقدر۔ سب صحابہ، قرآن کہتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب صحابہ ہم نے وعدہ کر رکھا ہے نبی کی جماعت کے بارے میں کہ سارے جنتی ہیں، ہمیں کیا جنت خدا کی ہے، جانا صحابہ نے ہے، ادھر ملنگ کڑتا رہے کڑتا رہے کڑتا رہے، یہ کون کسی کو جنت سے روک سکتا ہے، یہ داخل کر سکتا ہے؟ اسلام کی اتباع میں جب لوگ آئیں تو پھر وہ بات ہوتی ہے جنت کی۔ سارے صحابہ اچھا ہے، اختلاف ہو بھی گئے تو کوئی بات نہیں، ان کے اپنے بڑے لوگ ہیں، ان کا اختلاف ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی، حضرت امیر معاویہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں عمر سے بار بار پوچھتا رہا، بحری بیڑا بنانے کی اجازت نہیں دی انہوں نے، آپ ہمیں بحری بیڑا بنانے کی اجازت دیں۔ سیڈوں میں جو ہمارے علاقے فتح ہوئے، سیڈوں میں شریر جا کر پناہ پکڑتے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کل وہ زور پکڑ کر ہمارے خلاف وہ حملہ کریں گے، آپ اجازت دیں۔ میں یہ پوری تفتیش، پوری مطلب ہے کہ تحقیق کے بعد یہ بات کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحری بیڑا بنانے کی اجازت دی۔ یہ موجد ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلامی تاریخ میں بحری سمندری جہاز بنانے کا جو بڑا جہاز ہے اور اس پر ہزاروں فوج سوار ہو جائے، امیر معاویہ اس کا موجد ہے، امت مسلمہ کا محسن ہے، اور اس نے اسلامی دیوار اور سرحد کو محفوظ کیا یورپ میں جہاد کر کے۔ اور ایک بات اگلی سنو، اب ام حرام کی حدیث ادھر لے کے آؤ، یہ جہاد شروع ہو گیا، بیڑے بن گئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 50 جنگیں یورپ میں ہوئی ہیں، 50 جنگیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، یہ قبرص، یہ طرابلس، یہ اندلس، یہ فلاں، یہ ترکی ملکی، یہ آگے سارے کونیا مونیا جو کچھ ہے نا جی، یہ بہت ملک، یہ 50 جنگیں توجہ سے ان کے زمانے میں ہوئی حضرت عثمان غنی کے آرڈر پر، اور سپہ سالار یورپ کی جنگوں کو 50 تقریباً اکثر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، وہ جو آپ خواب سے اٹھے تھے، جو پہلے میں سنا چکا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جو سمندری بیڑے پر، سمندری جہاز پر جا رہے تھے، سمندر پار جہاد کریں گے، آپ خوشی خوشی اٹھے اور یہ بات سنائی، فرمایا سب کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی ہے، اور سمندری جہاد کا موجد، سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑا سپر سالار وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قیادت بے شک حضرت خلافت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ جو ایک ترانہ ہے، جو اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، یہ پورا ایک ترانہ ہے نا، یہ ترانہ ان کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خلافت کے دور میں جو یورپ فتح ہوا، بعد کے لوگوں کو تو یورپ محفوظ بھی نہ ہو سکا، یعنی باتیں کرنا آسان ہے کہ باقی اسلامی حکمران بھی جو آئے ان سے یورپ کیوں، آپ حسرت کی نظر میں قرطبہ کی جامع مسجد بند ہے، اشاروں کے ساتھ بعض دفعہ بعض ولی اللہ 2 رکعت پڑھ کر آ جاتے ہیں، طارق بن زیاد بھول گئے، یہ سارے قصے کہانیاں بنو امیہ کے دور کی ہیں۔ ایک غلطی کو لیا، وہ غلطی اللہ ان کی معاف کرائے، ان کی بہت ساری خوبیوں کو فراموش کر دیا۔ اقبال نے یہی کہا نا، فرمایا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا،
مسلم میں ہم وطن ہے ہم سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ یورپ کی وادیوں میں جب گونجی اذاں ہماری، اے پڑھے لکھے دوستو تاریخ اسلام پڑھو، یورپ کی وادیوں میں، قسطنطنیہ میں، قبرص میں، اندلس میں، ان یورپ کی وادیوں میں اللہ اکبر کی جو صدائیں بلند ہوئی، ان صداؤں کو بلند کرنے کرانے والا امیر معاویہ ہے۔ ہم یورپ کی وادیوں میں جب گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے یہ سیل رواں ہمارا۔ یہ ہزاروں کا لشکر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بحری جہازوں پر سفر کرتے ہوئے جب قسطنطنیہ پہنچے، قبرص پہنچے، دشمنان اسلام تو صحابہ کو دیکھ کر بھاگنے لگے۔ یہ وہی قسطنطنیہ استنبول ہے جس میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہی ہیں۔ وہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو مدینہ طیبہ کے مقیم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں، انصاری صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دعوها فإنها مامورہ، او انصاری میرے صحابہ میری اونٹنی کی رسی کو نہ پکڑو، میری اونٹنی کی رسی کو نہ پکڑو، اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا گیا ہے، جہاں رکنا ہے وہاں رک جائے گی، جہاں بیٹھنا ہے اس نے وہیں میرا بسیرا ہوگا۔ یہ اونٹنی جہاں رکی، یہ اونٹنی جہاں بیٹھی، وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سین تھا۔ ایوب انصاری بھی جہاد کرتے ہوئے قسطنطنیہ استنبول میں جا کے شہید ہوئے، آرام کر رہے ہیں۔ یہی وہ غزوہ ہے، ام حرام بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیڑے پہ سوار، اس کا شوہر بھی سوار۔ ظاہری حالات ان کے جہاد کرنے والے نہیں تھے۔ اسلام بچوں کو جہاد کرنے کا حکم نہیں دیتا، عورتوں کو جہاد کی اجازت نہیں دیتا، بوڑھوں کو جہاد پر جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ تسبیحات کریں، ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں۔ یہ بوڑھے ہیں ام حرام اور اس کا شوہر جانا چاہتے ہیں، اجازت نہیں ملتی ہے۔ پھر حدیث سناتی ہے ام حرام، یہ میرے گھر کا واقعہ ہے، سرکار قیلولے میں تھے، مجھے اجازت دی گئی ہے، میری مغفرت کی بھی دعا کی گئی ہے، میں نے ضرور اس معرکے میں جانا ہے جو بحری جہاز بنایا جا رہا ہے، سمندر پار جس نے جہاد کرنا ہے میں نے جانا ہے۔ جہاد ہوا، ایک سفر سے واپسی پر قبرص میں جو جزیرہ قبرص ہے اس میں ام حرام کی سواری بھدک گئی، ام حرام گر گئی اور وہیں پہ اس نے دم توڑ دیا، شہید ہو گئی۔ یورپ کی وادیوں میں جب گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے یہ سیل رواں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ اے باغ اندلس، جب ہماری فوج اندلس کے باغات میں پہنچی تو ہم نے اپنے خیمے لگائے، وہاں بسیرا کیا،
کہ ہمارا جہادی سفر اور اس سے آگے بھی تھا۔ اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں تیری شاخوں میں آشیاں گھونسلہ ہمارا۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا۔ تو بات یہ ہے، میں ان دلوں کے اندر سے میل کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جنہیں کئی صحابہ کی عظمت سمجھ نہیں آئی۔ یہ امیر معاویہ ہے رضی اللہ عنہ، جو 50 کے لگ بھگ یورپ میں جنگیں ہوئی اور اسلام پھیلا، اسلامی پرچم لہرائے گئے، اذانیں ہوئی وغیرہ۔ بات کی صلاحیتیں تو وہ تھی دوستو کہ ان سے یہ علاقے محفوظ بھی نہ رکھ سکے جیسے آج تک ہے۔ وہ طیب صاحب بھی کبھی کبھی انگڑائی لیتے ہیں، وہ جیسے شیر نہیں ہوتا، شیر وہ سوتے 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 کسی دن اس کو خیال آتا ہے چلو میں تو شیر ہوں، آواز تو لگاؤں، ادھر سائیڈوں والے کو پتہ بھی چلے کہ اس جنگل میں شیر بھی رہتا ہوتا ہے۔ ہاں بھائی یہ حساب ہے، وہ علاقے تو واپس لو نا۔ طیب اردگان ترکی کے بادشاہ کی بات کر رہا ہوں نا، شیر کی طرح کبھی کبھی انگڑائی لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سارا دن سوتا رہتا ہے شیر، سارا کئی دن سوتا رہتا ہے، بس سونا ہی کام ہے اس کا۔ کسی دن آواز لگا لیتا ہے کہ پتہ چلے ادھر ادھر کے جانوروں کو کہ شیر ادھر رہتا ہے، بس اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو آپ کے علاقے ان کے پاس ہیں وہ لینا ضروری ہے۔ کیوں؟ طارق بن زیاد کی مسجد دیکھو، سعودی عرب کی کئی غلطیاں کمزوریاں لیکن اچھی بات بھی ہے۔ اس پہاڑ میں جس کا خاص واقعہ ہے، ہمارا ٹائم ختم، وہ جو کچھ چربی ملی گئی تھی وغیرہ وغیرہ، وہاں اس کا نام ہی طارق بن زیاد ہے، جبل طارق بن زیاد۔ وہاں پر ایک مسجد بڑی عالی شان بنائی گئی، بس یادگار ہم کیا کر سکتے تھے، طارق بن زیاد اس مسجد کا نام رکھا۔ حضرت امام مسجد حرام کے امام عبد الرحمن سدیس صاحب مدثر لوگ نے اس مسجد کا پہلے نماز پڑھائی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس سے فائدہ تو نہیں ہوتا جی، وہ قرطبہ کی مسجد بند، وہ یہ تو یہ حق بنتا ہے قریب والوں کا یہ علاقہ۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیات ہے، جامع القرآن ہونا اور سمندری بیڑے کی اجازت اور ادھر جانا، فتح ہونا، جہاد ہونا، مزید بیرے روما والی بات، جیسے اسرہ والی بات، اور آخر میں لوگوں نے معصور کیا کہ آپ نے فلاں رشتہ دار کو فلاں رشتہ دار کو کیوں حکومت دی ہے، عہدہ دی ہے۔ اور اس میں شرارت عبداللہ بن سبا یہودی کی تھی، اس نے سازش کی تھی، مختلف علاقوں سے تقریریں کر کے لوگوں کی ذہن سازی کی تھی، اہل بیت کا حق ہونا چاہیے، اہل بیت کا حق ہونا چاہیے۔ تو 6 بندے جو تھے، 6 بندے حضرت عمر نے عشرہ مبشرہ میں سے مقرر کیے تھے، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، علی، عثمان رضی اللہ عنہم، یہ عشرہ مبشرہ کے 6 لوگ ہیں۔ حضرت عمر نے ان کی ایک جماعت بنائی تھی اور فرمایا تھا کہ ان 6 جس اپنوں میں سے جس پر راضی ہو جائیں میری شہادت کے بعد اس کو خلیفہ بنا دینا۔ تو ان 6 عشرہ مبشرہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ یہ عبداللہ بن سبا یہودی نے سیڈوں میں ساری سازش کی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو یہاں سے بات کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا